وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کے فیضان کی کیا کہنی۔ اس سے پہلے کہ ماہ رمضان کی فضیلت پر چند روایات آپ کے سامنے پیش ہوں، اولاً آپ ایک مسئلہ سماعت کر لیں۔ نماز سے متعلقہ نماز تراویح کے وقت کے تعلق سے پوچھا گیا تھا، تو نماز تراویح کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ کئی بار ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے اگر وہ تاخیر ہو جائے، لیٹ ہو جائیں، تو لا علمی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، اگر نماز تراویح اسٹارٹ ہے تو وہ تراویح میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، تراویح کی نماز اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ عشاء کی نماز نہ ادا کریں۔ اگر آپ لیٹ ہو گئی، آنے میں جماعت ہو چکی ہے، نماز تراویح شروع ہو گئی اور آپ نے ابھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے، لازم ہے، پہلے آپ عشاء کی نماز تنہا اکیلے پڑھیں، پھر آپ جو ہے نماز تراویح میں شامل ہوں۔ جتنی بھی رکعت آپ کو مل پائیں اور جو چھوٹ جائیں ان کو آپ جو ہے بعد میں ادا کریں۔ تو بات چل رہی تھی ماہ رمضان کے فیضان کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں بے شمار گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ روزانہ رب کعبہ 10 لاکھ گناہ گاروں کو دوزخ سے رہائی عطا فرماتا ہے، اور جمعے کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ کی مغفرت فرماتا ہے۔ تنبیہ الغافلین میں سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل حدیث نقل کی ہے، جس میں یہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ آپ فرماتے ہیں شب جمعہ اور روز جمعہ، یعنی جمعے کی رات میں اور جمعے کے دن میں، جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعے کے غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے مستحق قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ اور جب رمضان المبارک کا آخری دن آتا ہے تو پہلی رمضان سے لے کر اب تک جتنے آزاد ہوئے تھے اس کی گنتی کے برابر اس آخری ایک دن میں آزاد کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنا پیار فرماتا ہے وہ اپنے بندوں سے۔ اسیا سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کی۔ یعنی ہم تو برابر ایسے کام کرتے رہے، ایسے عمل کرتے رہے کہ جس سے جہنم میں داخلہ ہو، جہنم میں جانے کے ہم کام کرتے رہے، لیکن یا ربا تیری رحمت نے گوارا ہی نہیں کی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو ایمان کی وجہ سے ثواب کے لیے شب قدر کا قیام کرے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ شب قدر جو ہے وہ ایسی مبارک اور مقدس رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، میرے آقا کا فرمان، اور وہ اسی ماہ مبارک میں ہے۔ لہذا یوں تو 27ویں شب کے تعلق سے علماء کے اقوال ہیں، لیکن طاق راتوں میں ڈھونڈنے کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ آخری اشرے میں ماہ رمضان کا جو آخری اشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ان تینوں احادیث بالا میں اللہ کے کس قدر عظیم الشان انعام و اکرام کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، روزانہ 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کی بخشش ہو جایا کرتی ہے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے حقدار قرار پا چکے ہوتے ہیں۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ کی تو ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہ گار عذاب نار سے آزاد قرار دیے جاتے ہیں، اور پھر رمضان المبارک کی آخری شب کی تو کیا خوب بہار ہے کہ جتنے سارے ماہ رمضان میں بخشے گئے تھے اس کے شمار کے برابر گناہ گار
اسے ایک رات میں عذاب نار سے نجات پاتے ہیں۔ اے کاش اللہ ہم گناہ گاروں اور بدکاروں کو بھی ان مغفرت یافتگان میں شامل کر دے۔ جب کہا عیسیٰ سے میں نے سخت لاچاروں میں ہوں، جن کے پلے کچھ نہیں ہے ان خریداروں میں ہوں، تیری رحمت کے لیے شامل گناہ گاروں میں ہوں، بول اٹھی رحمت نہ گھبرا میں مددگاروں میں ہوں۔ روزے دار کو پانی پلانے کی فضیلت اور سن لیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو کوئی رمضان المبارک میں روزے دار کو پانی پلائے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جائے گا گویا ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو کیا عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ حکم گھر پر ہے یا سفر میں یا اس جگہ جہاں پانی نہ ملتا ہو؟ صحابہ نے مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو فضیلت حاصل ہوگی، یہ جو انعام و اکرام حاصل ہوگا، یہ گھر پر پلانے سے حاصل ہو جائے گا یا وہاں پلانے سے حاصل ہوا جہاں پانی موجود نہ ہو اور وہاں پلایا جائے؟ تو میرے آقا نے جواباً ارشاد فرمایا، یہ حکم عام ہے، یہ حکم عام ہے، اگرچہ فرات کے کنارے پر ہی پانی پلا دے۔ سبحان اللہ، ایسا نہیں ہے کہ پانی بہت موجود ہے پھر آپ نے پلایا تو آپ کو فضیلت حاصل نہ ہو، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر ندی کے کنارے بھی، دریا کے کنارے بھی اگر تم بیٹھے ہو اور ایک گھونٹ تم نے پانی اگر روزے دار کو پلایا، حالانکہ وہ خود بھی پی سکتا ہے، تب بھی یہ فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ ہم پر کس قدر احسان ہے، اللہ کا کتنا احسان ہے کہ پانی جیسی عظیم نعمت اللہ نے بالکل ہمیں مفت عطا فرما دی، اور دوسروں کو پلانے پر ہمیں بے حد ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ حدیث میں ہے جس نے مسلمان کو وہاں پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی ملتا ہے تو گویا گردن یعنی غلام کو آزاد کیا، اور جس نے مسلمان کو ایسی جگہ پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی نہ ہو تو گویا اس نے زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ، یعنی اس نے انسان کو زندہ ہی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان میں اپنے روزہ دار بھائی کو پانی پلانے والے کے تو سارے گناہ ہی معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ روزہ دار کس قدر خوش نصیب ہے کہ وہ چاہے جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو، ہر وقت ہی وہ عبادت میں ہے۔ سبحان اللہ، گویا اس کا ہر سانس اللہ کی عبادت میں گزر رہا ہے۔ اس خوش نصیب کے لیے ایک حدیث کے مطابق صبح و شام 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ اس کا بستر، اس کا لباس، اس کی نالین، جوتے، جوتیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، روزے دار کے لیے، یہ صرف روزے دار کے لیے فضیلت ہے کہ روزہ دار اگر سو رہا ہو تب بھی عبادت میں ہے، جاگ رہا ہو تب بھی عبادت میں ہے، اور یہاں تک کہ وہ جس جگہ بیٹھتا ہے، جو لباس اس نے پہن رکھا ہے، جو چیز وہ استعمال کر رہا ہے، جوتا، چپل وغیرہ، ٹوپی، سب کا سب اس کے لیے دعائیں مغفرت ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ وسلم۔